بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی عبادی اننی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میرے بندوں کو یہ خبر پہنچا دیجئے، ان کو بتلا دیجئے، اننی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت مغفرت کرنے والا اور رحمان ہوں، رحمت کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي، اور میری پکڑ، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میری پکڑ بہت سخت ہے. گویا کہ اس آیت میں اللہ نے اپنی دو صفات کا تعارف کرایا. اللہ اپنے ذات کے بارے میں غفور الرحیم بھی فرمایا اور سخت عذاب، دردناک عذاب کے دینے کی طاقت اور قدرت بھی اللہ ہی کو ہے. یہ بھی اللہ نے اپنی اس آیت کے دوسرے حصے میں اپنی بندوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے سمجھا دیا. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے. جملے بھی لوگ کہتے ہیں کہ میاں اللہ سب معاف کر دیں گے، بہت غفور الرحیم ہے، سب بخش دیں گے، کیوں اتنا ٹینشن لیتے ہو؟ تو اللہ کے غفور الرحیم کے ہونے کا غلبہ ہمارے ذہن و دماغ پر زیادہ ہے. لیکن اللہ، وہی اللہ جو غفور الرحیم بھی ہے، وہ پکڑ بھی کر سکتا ہے، دردناک عذاب بھی دے سکتا ہے. اس کا تصور ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرنا، اور ایک اللہ کی شان عظمت کی وجہ سے اس کا لحاظ کرنا اور اس سے شرم و حیا کرنا، دونوں کے ڈر میں فرق ہے۔ آدمی کو جو ڈر سانپ سے ہوتا ہے، بچھو سے ہوتا ہے، جنگلی جانوروں سے ہوتا ہے، چرندوں اور پرندوں سے ہوتا ہے، وہ ڈر خشیت کہلاتا ہے، کہ ان سب کے بارے میں دل و دماغ کے اندر یہ تصور ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے، تو اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے اس کا ڈر ہے۔ اور ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو بیٹے کو اپنے باپ سے ہوتا ہے، تو اس ڈر میں محبت چھپی ہوئی ہے کہ بیٹا یہ جانتا ہے کہ میری غلطی پر میرا باپ مجھ کو ڈانٹے گا، سخت کہے گا، تنبیہ کرے گا، تو یہ جو ڈر ہے باپ کا، یہ ڈر جو ہے اس کے اندر جو ہے محبت چھپی ہوئی ہے کہ بیٹا یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ابا اس کو ڈانٹیں۔ تو اللہ تعالی سے جس ڈر کا مطالبہ ہے وہ دونوں قسم کا ہے، خشیت والا بھی ڈر اور خوف والا بھی ڈر۔ خشیت والا ڈر اس لیے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، ان کی عظمت، ان کی علو شان، ان کی طاقت، ان کی قدرت، تو اس کی وجہ سے ڈر۔ اور ایک ڈر وہ ہے جو بندوں کو اللہ سے ہوتی ہے، جو ہونی چاہیے، وہ ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے ڈر کہ میرے اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ ڈر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ محبت والا ڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دونوں قسم کے ڈر کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو میری عظمت کی وجہ سے بھی، میری طاقت اور قدرت کی وجہ سے بھی، اور تم مجھ سے ڈرو مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے، کہ تم مجھ سے محبت کرو گے اور میری نافرمانی کرو گے تو میں تم سے خفا ہو جاؤں گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، دراصل خوف اس کپی کا نام ہے جو کسی ناپسند چیز کے پانے کے گمان سے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور اس ناراض کی وجہ سے اللہ مجھ کو جو ہے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف اس کپی کا نام ہے جو کسی ناپسند چیز کے پانے کے گمان سے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور خشیت اس چیز کی عظمت کا نام ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ اب اگر آدمی بے خوف ہو جائے نا، نہ اس کے سامنے اللہ کی عظمت کا کوئی تصور ہو، اور نہ اس کو جو ہے اللہ سے کوئی محبت ہو، تو ایسا آدمی جری ہو جاتا ہے، جرأت کرتا ہے نافرمانی کی۔ اور جو آدمی اپنے گناہ پر جری ہو جائے اور اصرار کرنے لگے تو وہ آدمی جو ہے
کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے کسی ایک دروازے پر پہنچ گیا کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اللہ کے سامنے بغاوت کی ہے اور جرأت کی ہے، ہمت کی ہے اللہ کے مقابلے کی. تو میرے دوست بزرگوں، ہمیں اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کے سلسلے میں کس قسم کا خوف ہے اور کس قسم کی خشیت ہے. کہ ہمارے دل میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو عذاب کی وعیدیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، کیا وہ وعیدیں اور وہ چیزیں ہم کو ڈراتی ہے کہ نہیں ڈراتی؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں تو ہر گناہ کی سزا بھی بتائی گئی ہے. تو ہم کو اپنا محاسبہ اور جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر جو خوف خدا کا جو ہے وہ کس قسم کا ہے. محبت کی وجہ سے ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یا اللہ کی عظمت اور علو شان کی وجہ سے، اس کی طاقت اور قدرت کی وجہ سے ہے. تو میں کیسے ہمت کروں کہ میں اللہ کو ناراض کروں. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونا ضروری ہے. ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا ضروری ہے. اگر خوف نہیں پیدا ہوگا تو گناہوں پر جری ہو جائے گا. اگر اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی میرا بڑا ذمہ دار ہے، میں آزاد نہیں ہوں، میں جو چاہوں کروں، میں آزاد نہیں ہوں، میں جو چاہوں کروں، تو ایسا آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، ہمت کر لیتا ہے گناہ کی. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے دل میں اللہ کے خوف اور خشیت کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو تم کو 4 قسم کا مراقبہ کرنا پڑے گا. 4 قسم کا، تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اپنے دل میں اس چیز کو پیدا کرنا پڑے گا، تب جا کے اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی. فرماتے ہیں پہلی چیز جس چیز کا مراقبہ کرنا کہ گزشتہ گناہوں کو کثرت سے یاد کرنا. ہماری زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے. کیا ہے؟ کھلی کتاب ہے. ہم اپنے ہر گناہ کو ہم جانتے ہیں، اپنی ہر لفظ سے ہم واقف ہیں کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، میں نے کیا کیا ہے، رات کے اندھیریوں میں کیا کیا ہے، دن کے اجالوں میں کیا ہے، مخلوق کے ساتھ کیا کیا ہے، معاملات کے سلسلے میں میری کیا کوتاہی ہوئی ہے، اخلاق میرے کیسے ہوئے ہیں، اخلاق کے لائن کی کیا کمزوریاں میرے اندر ہے. تو فرمایا پہلا مراقبہ آدمی کو یہ کرنا چاہیے گزشتہ گناہوں کو کثرت سے یاد کرنا، اور اس بات کا یقین کرنا کہ میرے نام اعمال میں میرے جو گناہ کیے ہیں میں نے وہ سب میرے نام اعمال میں موجود ہے. کہ وہ موجود ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کی کتاب تیار ہو رہی ہے، اور منکر نکیر تیار کر رہے ہیں. اس کو منکر نکیر تیار کر رہے ہیں، ہر ایک کی کتاب تیار ہے. دوسرا ہمیں نہیں جانتا لیکن ہم اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو پہلا مراقبہ اس چیز کا کرنا تنہائی میں بیٹھ کر کہ گزشتہ گناہوں کو کثرت سے یاد کرنا. جب یاد کرو گے نا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے وہ گناہ کیا ہے تو پھر دل میں ڈر پیدا ہوگا.
اور معافی مانگنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ اگر آپ نے یہ معاف نہ کیا تو میرا کل کیا ہوگا. میں نے کسی جگہ پر کہا تھا کہ کل قیامت کے دن 2 آپشنز دیے جائیں گے ہر بندے کو. ہر بندے کو کتنے آپشن دیے جائیں گے؟ 2 آپشن دیے جائیں گے. اس کے سامنے اس کا نام اعمال پیش کیا جائے گا. اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنے نام اعمال کو خود پڑھ لو. کفا بنفسک الیوم حسیبا، اور اس نام اعمال کی روشنی میں اپنا محاسبہ کر لو اور سوچ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. جس میں آتا ہے نا، آدمی جس زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کرتا ہے وہ زمین جو ہے اس آدمی کے خلاف گواہی دے گی. جن اعضاء اور جوارح کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہے وہ اعضاء اور وہ جوارح گواہی دیں گے. تو ہمارے کے لیے ہمارے نام اعمال جو ہے وہ خود گواہ دیں گے، اور اعضاء اور جوارح خود گواہی دیں گے. کل زبان بند کر لی جائے گی، زبان کی قوت گویائی چھین لی جائے گی. اب اس کے اعضاء اور جوارح جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ میں نے اس ہاتھ سے اس نے کیا گناہ کیا ہے، اس پیر سے اس نے کیا گناہ کیا ہے، اپنی شرمگاہ سے اس نے کیا گناہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے کیا گناہ کیا ہے، اپنے کان سے کیا گناہ کیا. یہ سب اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے. زبان چپ کر دی جائے گی، بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. موجود ہے قرآن کی آیت. تو کل قیامت کے دن 2 آپشن دیے جائیں گے ہر انسان کو. پہلا آپشن یہ دیا جائے گا کہ نام اعمال بلا کر اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. اب اس سے پوچھا جائے گا کیا یہ تیرے نئے نام اعمال جس کی تو تصدیق کرتا ہے، اور کرنا پڑے گا، کوئی جھوٹ تو کوئی جو ہے مخالفت تو اس کی نہیں کر سکتا نا کہ اللہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا. دنیا کی تو عدالت نہیں ہے نا یہ کہ رشوت بھی چل جائے گی، انفلوئنس بھی چل جائے گا. یہ تو اللہ کی عدالت ہے. اب اس سے کہا جائے گا تیرے کو میں 2 آپشن دیتا ہوں، بندے تیرے کو 2 آپشن دیتا ہوں. یا تو ایک آپشن، پہلا آپشن یہ ہے کہ میں تیرے یہ نام اعمال کو تیرے سارے قریبی رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ، استاد شاگرد، ان سب کو جو ہے تیرے یہ نام اعمال دکھا دوں. ان سب کو. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں یہ نام اعمال ان لوگوں کو نہ دکھاؤں تو چوز کر لے، تجھے جہنم میں جانا ہے. اب جہنم میں جانا پسند کرو گے یا پھر نام اعمال کو دکھانا پسند کرو گے؟ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں جہنم میں جانا پسند کروں گا، لیکن اپنے نام اعمال کو اپنے قریبی اور دور کے رشتہ داروں کے سامنے پیش کیے جانے کو چوز نہیں کروں گا، اس کو اختیار نہیں کروں گا، میں جہنم میں چلا جاؤں گا. تو میرے دوستو بزرگوں، تنہائی میں بیٹھیے اور مراقبہ کیجیے تو مجھ سے کیا کیا کوتاہی ہوئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے، میں نے کس کا دل دفایا ہے، کس کا حق نہیں دیا ہے، کس کو میں نے جو ہے اذیت پہنچائی ہے. جب آپ بیٹھو گے نا تو آپ کو آہستہ آہستہ سب یاد آئے گا. دوسرا مراقبہ فرمایا کہ اللہ کے اس عذاب کو یاد کرنا
جسے سہنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب کو سہنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا سرما کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا قلندر کیوں نہ ہو، گاما اور جو ہے پہلوان ہی کیوں نہ ہو، کہ اللہ کے عذاب کو کوئی سہ سکتا ہے؟ تو دوسرا مراقبہ یہ کرنا کہ اللہ کے اس عذاب کو یاد کرنا جسے سہنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ جب آپ بیٹھو گے نا روح کانپ جائے گی، آپ کی ایک جھرجھری طاری ہو جائے گی پورے بدن پر۔ میں تو اللہ کے ہلکے سے ہلکا عذاب بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جو کسی کو دیا جائے گا وہ عذاب یہ ہوگا کہ اس کے پیر میں آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائے گی۔ کہاں پہنائی جائے گی؟ ہاں، پیروں میں آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائے گی۔ اس کی وجہ سے اس کا سر کا بھیجا اول پڑے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب فرمایا ہے قیامت کے دن کسی کو ہوگا۔ جب یہ اتنا ہلکا ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بڑے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو جب یہ مراقبہ کرو گے تو ایک خوف کی اور ڈر کی ایک لہر دل میں آئے گی کہ ایسے قدرت والے اللہ کو سے بغاوت کرنا جو ہے یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ میرے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تیسرا مراقبہ کہ عذاب الہی کو برداشت کے سامنے اپنے نفس کی کمزوری کو یاد کرنا۔ آدمی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ کیا فرمایا؟ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جب انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ کہ اللہ کے عذاب الہی کو برداشت کرنے کے مقابلے میں اپنے نفس کی کمزوری کا مراقبہ کرو کہ میں تو بہت کمزور ہوں، میں اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتا؟ یہ بیٹھ کر مراقبہ کرنا۔ اور چوتھا مراقبہ فرمایا کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو یاد کرنا، اللہ کی قدرت اور طاقت کو یاد کرنا کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہیں، جیسے چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اللہ کو جو ہے ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے پولیس کے لوگ جو ہے اور افسران جو ہے چور کو پکڑنے کے لیے کیسے گھیرا گھیری کرتے ہیں اور ماحول بناتے ہیں اور ادھر سے اور ادھر سے پہرے دار لگاتے ہیں، لیکن اللہ کو اس سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی پہرے دار لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے اپنی طاقت اور قدرت سے بندے کو عذاب دے سکتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جب ہم یہ مراقبہ کریں گے تنہائی میں اور نگاہ ہماری اپنے اعمال پر ہو، اپنے نافرمانیوں پر ہو، اپنے گناہوں پر ہو، تو آہستہ آہستہ جو ہے گناہ کی ہمت ٹوٹ جائے گی، گناہ کی ہمت
جو آدمی جرأت کر رہا ہے، جری بن گیا ہے، اس کی جرأت اور اس کی ہمت ختم ہو جائے گی۔ اب جب گناہ چھوٹنے لگیں گے، کم ہونے لگیں گے، تو جتنے جتنے گناہ کم ہوتے جائیں گے، آئندہ نہ ہو گئے، اتنا اتنا اللہ سے تعلق اس کا بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ۔ آج ہم اللہ کی قربت کا احساس کیوں نہیں ہے ہم کو؟ کہ ہماری ہر چیز کے اندر جو ہے ملاوٹ ہے، ہماری ہر چیز میں ملاوٹ ہے، اور اللہ خالص عمل چاہتا ہے، ملاوٹ والا۔ کہ بھئی آپ دودھ خالص پسند کرتے ہو یا پانی والا؟ گھی پیور پسند کرتے ہو کہ ملاوٹ والا؟ جب ہم اپنے مزاج میں ہم ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے ہیں تو اللہ ہمارے اعمال میں ملاوٹ کو کیسے پسند کر لیں گے؟ کیسے پسند کر لیں گے؟ اس لیے یہ ایک نسخہ ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے خوف اور ڈر کو دل میں بٹھانے کا بتایا ہے، کہ جو اس نسخے پر عمل کر لے گا، آہستہ آہستہ گناہ اس کی زندگی سے ختم ہوتے جائیں گے، کم ہوتے جائیں گے۔ ایک دم سے پہلے دن یہ جبرائیل علیہ السلام نہیں بن جائے گا وہ، لیکن یہ مراقبہ کرتا رہے گا، سوچتا رہے گا۔ تو آنکھ جب بہکے گی تو اس کو یاد آئے گا کہ آنکھ کا غلط استعمال جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس پر اللہ نے بہت وعید بیان کی ہے کہ کل قیامت کے دن جو آنکھوں کے گناہ کو لے کر آئے گا، ہم پگھلتا ہوا شیشہ اس کی آنکھوں میں ڈال دیں گے۔ آنکھوں کے اندر کیا ڈالیں گے؟ پگھلتا ہوا شیشہ۔ جو زبان کے گناہ کو لے کر آئے گا، ہم اس کی زبان کو اتنی لمبی کر دیں گے، اتنی لمبی کر دیں گے کہ زبان جو ہے لمبی ہو کر پیروں کے تلیے تک پہنچ جائے گی۔ اور کان کے گناہ جب کرنے لگے گا تو یہ بات یاد آئے گی کہ کان کے گناہ کرنے سے اللہ کان کے اندر جو ہے پگھلتا ہوا شیشہ ڈال دیں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا بشرطے کہ ہم پابندی کے ساتھ اللہ کے ڈر کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم جو ہے مراقبہ کرنا شروع کر دیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو یہ کر لے گا، انہوں نے کوئی تعداد نہیں بتائی ہے، لیکن دوسرے جگہ پر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جو اس آدمی اس مراقبے کو 40 دن پابندی سے کر لے۔ کتنے دن؟ فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیں گے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا دیں گے۔ 40 دن کر لے پابندی سے، آپ کو آپ کی تنہائی ہو، نہ کوئی رنگ ٹون ہو، نہ کوئی بیل ہو، نہ کوئی فون ہو، تنہائی ہو، آپ ہو، اور آپ گردن جھکائے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہو، گناہوں کو بھی سوچ رہے ہو اور اللہ کے عذاب کے اور اس کی طاقت کو بھی سوچ رہے ہو۔ اپنے گناہ کو سوچو اور اللہ کی پکڑ کو سوچو کہ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو اللہ نے اگر معاف نہیں کیا تو آدمی تو ہلاک ہو جائے گا نا۔ اللہ اگر کسی ہماری زندگی میں سے اور کہ میں کسی ایک چیز کا بھی حساب لے لے، نعمتیں تو اللہ کی بے شمار ہے نا، لا تعد ولا تحصى، کوئی گن نہیں سکتا اللہ کی نعمتوں کو۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو ہماری زندگی میں ایک نعمت کا حساب ہی لے لے تو ہم میں سے کوئی اس نعمت کا حساب نہیں دے سکتا۔ حساب نہیں دے سکتے ہم۔
میرے دوستو بزرگوں، عقل مندی یہی ہے کہ اپنے کو آخرت کے سامنے پیش ہونے کے لائق بنا دو۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ اور جائزہ لے لو اس سے پہلے کہ کل وہاں کی عدالت میں تمہارا محاسبہ لیا جائے گا۔ اب وہاں اگر کسی کا محاسبہ لیا گیا تو پھر وہ آدمی گیا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، حساب یسیر کیا ہے؟ آسان حساب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آسان حساب یہ ہے عائشہ کہ اللہ بندے کو بلائیں گے، اس کے نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے، وہ صرف اتنا ہی اس کے لیے کافی ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ جو ہے اب تو میں ہلاک ہو گیا، اب تو میں گیا کام سے۔ پھر اللہ اس کے نامہ اعمال کو دیکھ کر فرما دیں گے، جا میرے بندے، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ فرمایا یہ حساب یسیر ہے۔ اس لیے اپنے اللہ سے حساب یسیر مانگو کہ اللہ ہمارا کل قیامت کے دن اگر حساب ہی دینا ہے تو اللہ ہمارا حساب جو ہے آسان کر دیجیے گا۔ اور اللہ والے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ ہم کو تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیجیے گا، بغیر حساب کتاب کے۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر حساب یسیر ہی بھی لیا گیا تو وہ بھی آدمی کے جو ہے کہ نیند حرام کر دے گا، کوئی نہیں دے سکتا حساب۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، ایک باپ کے 3 اولاد ہے، ایک کو اس نے 1000 روپے دیے، دوسرے کو 500 دیے اور تیسرے کو 100 روپے دیے، اور کہا جہاں خرچ کرنا چاہو خرچ کرو، لیکن تم جب واپس آؤ گے تو میں ہر ایک سے تمہارا حساب لوں گا۔ 1000 والے سے 1000 روپے کہاں خرچ کیے اس کا حساب لوں گا، 500 روپے والے سے اس کے 500 روپے کے خرچ کا حساب لوں گا، اور 100 روپے والے سے اس کے 100 روپے کے خرچ کا حساب لوں گا۔ اور ایسے ہی نہیں حساب لوں گا، میں 3 توے کو انگار میں گرم کر کے لال توا کر کے رکھوں گا کہ تم کو جو ہے اس توے کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے حساب دینا ہوگا۔ اب گئے تینوں، منمانی کی، جی کی خواہش پوری کی، یہاں خرچ کیا وہاں خرچ کیا۔ اب جب شام کو آنے لگے تو ابا کی بات یاد آ گئی کہ جا کے حساب دینا ہے، وہ بھی جو ہے گرم توے پر کھڑے ہو کر۔ اب آئے تو ابا نے پہلے 1000 والوں کو بلایا، تم کو 1000 روپے دیے تھے نا، اپنے 1000 روپے کا حساب دو، اور کہا اس گرم توے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ اب جب وہ گرم توے پر کھڑا ہو گیا تو اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا کہ بھئی اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ ناچنے لگا، کبھی یہ پہلو کبھی وہ پہلو، اور 1000 کا حساب دیتے دیتے اتنے میں اس کے پورے پیر جو ہے جل کر راکھ ہو گئے۔ پیر جل کر کیا ہو گئے؟ ہاں، راکھ ہو گئے۔ دوسرے والے کو بلایا، تم اپنے 500 روپے کا حساب دو، اور کہا چڑھ جاؤ اس توے پر۔ اب وہ جو چڑھ گیا توے کے اوپر تو ظاہر بات ہے 1000 کے مقابلے میں 500 کا حساب دینا تھوڑا آسان تھا، لیکن پھر بھی 500 کا حساب دیتے دیتے اتنے پیر جل گئے کہ پیر کے اندر پھپھولے آ گئے۔ اس کا تو پیر جل ہی گیا تھا، راکھ ہو گیا تھا، لیکن اس کے پیر کے اندر پورے پیر میں سوجن اور پھپھولے آ گئے۔ بڑی مشکل سے 500 روپے کا حساب دیا۔ پھر تیسرے والے کو بلایا کہ تم کو 100 روپے دیے تھے، تم اس توے پر کھڑے ہو جاؤ اور جو ہے اپنا حساب دو۔ وہ کھڑا ہوا، چونکہ 100 ہی روپے کا حساب دینا تھا تو چند سیکنڈ کے اندر، چند منٹ کے اندر حساب دے دیا، لیکن چونکہ توا گرم تھا پھپھولے تو نہیں آئے، لیکن پوری ایڑیا لال ہو گئی، پورا پیر پنجہ جو ہے لال سرخ ہو گیا۔
یہی مثال ہے کل آخرت کیا کہ اللہ کل جو جتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دے دی ہے نا، اگر ان میں سے ایک نعمت کے بارے میں بھی ہم سے سوال کر لیا گیا تو ہمارے اندر کوئی مائکا لال نہیں ہے جو ہے اس نعمت کا حساب دے سکے. تو پھر کیوں، پھر گناہ کیوں، پھر اللہ کی نافرمانی کیوں؟ جب ہمارے اندر اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی سکت ہی نہیں ہے تو پھر کیوں؟ کیا یہ کیوں کا لفظ ہم کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ یا تو کہہ دو کہ ہمیں یقین نہیں ہے حساب اور کتاب پر، تو پھر سمجھ لینا کہ تمہارا مومنین میں رہے گا بھی یا کہ نہیں رہے گا. اس لیے کہ ایمان اور اسلام کے بنیادی عقائد کے اندر جو ہے حساب اور کتاب ہے. تو ہم یہ تو انکار نہیں کر سکتے کہ حساب اور کتاب نہیں ہوگا، لیکن جب جانتے ہیں کہ حساب اور کتاب ہوگا تو گناہ کیوں؟ اور یاد رکھنا دوستو بزرگوں، گناہ کی لذت جو ہے وہ فانی ہے، فوراً چند منٹ کی لذت ہے، لیکن اس کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا ہے اگر اللہ معاف نہ کرے تو. لذت تو چند منٹ کی ہی تو ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ معاف نہ کرے تو پھر وہ اس کا عذاب جو ہے وہ اللہ محدود ہے. اس لیے تھوڑا سنجیدے اپنی زندگی کو سنجیدہ بناؤ. جہاں چاہا دیکھ لیا، جو چاہا بول دیا، جو چاہا سن لیا، جہاں چاہے چلے گئے، جس کو ہاتھ سے مار دیا، کسی کو پیر سے لات مار دی، اب کسی کے لیے دل کے اندر کینہ کپٹ بغض اور عداوت بھر کے بیٹھے ہو. اس لیے میرے دوست بزرگوں، بقول امام غزالی کے جیسے میں نے کہا کہ یہ ان 4 لائن کا مراقبہ رات کو بیٹھ کر کرو، یا جس میں آپ کو سہولت ہو، جس میں آپ کے پاس وقت ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، آپ اس وقت بیٹھ کر یہ 4 لائن کے مراقبے کرو. اللہ کی ذات سے امید ہے اگر آپ یہ کرتے رہیں، جیسے کہ کہا گیا اگر کسی نے 40 دن یہ مراقبہ کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کو ولایت کاملہ عطا فرما دیں گے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے.